السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کا میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کون سا سب سے اہم سبق سکھائیں گے؟ چوائسیز. میں اس کو جو سب سے پہلا سبق سکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو بھی نتائج ہیں وہ آپ کی چوائسیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر غم ہے، پریشانیاں ہیں تو آپ کی چوائسیز کی وجہ سے ہیں. آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ کی چوائسیز کی وجہ سے ہے. آپ بہت موٹے ہیں تو آپ کی چوائسیز ہیں اس کے پیچھے. آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کی زندگی میں چاہے کچھ بھی ہے اس کے پیچھے آپ کی چوائسیز ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیسے ہماری چوائسیز. میری شادی تو میری مرضی سے ہوئی نہیں ہے، تو اگر میری زندگی میری بیوی کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں ہے تو یہ میری چوائس کیسے ہے؟ تو بھائی یہ چوائس ہی تو تھی کہ آپ نے خود فیصلہ نہیں کیا اور آپ کا فیصلہ آپ کے ماں باپ نے کیا. اس طرح ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں موٹا ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر میں کھانا ایسا بنتا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد بندہ موٹا ہو جاتا ہے، تو اس میں میری کہاں پہ چوائس ہے؟ تو وہی آپ کی چوائس ہے. وہ کھانا آپ کے منہ میں تو نہیں نہ ڈالتے، وہ آپ اپنی مرضی سے اپنے جو کہہ لیں کہ جسم کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موٹاپا آ رہا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو نتائج ہیں یہ کہیں قسمت کی وجہ سے، کہیں دوسرے لوگوں کی وجہ سے، یا ہمارے بچپن میں جو ہم نے کوئی فیصلے کیے ہیں اس کی وجہ سے کہیں جو نتائج ہیں وہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی چوائسیز کی وجہ سے ہے. غریب بھی ہے تو بھی، امیری ہے تو بھی، سکون ہے تو بھی، ایمان کی دولت سے اگر آپ منور ہیں تو بھی، آپ چاہے کچھ بھی کسی بھی مقام پہ ہیں وہ آپ کی چوائسیز ہی کی وجہ سے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ کوشچن آتا ہے کہ پھر انسان کی جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. انسان کی چوائسیز 4 سطحوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی انسان، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، یا کوئی بھی جو انسان ہے، اس کی جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں 4 لیولز پہ. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے لیول پہ رہ کے ایک چوائس کر رہے ہیں. مثلا آپ کو چینی بہت پسند ہے تو چینی آپ کو پسند ہے، اس سے آپ کو بہت تسکین ملتی ہے، اس لیے اگر آپ چینی کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس لذت کی بیس پہ چوائس ہے. یعنی کہ سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ لذت، آپ کسی چیز میں لذت کی وجہ سے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اب اس میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں. لذت اچھائی میں بھی ہو سکتی ہے، برائی میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک انسان نماز پڑھ کے سکون لیتا ہے، لذت لیتا ہے، تسکین لیتا ہے، لیکن ایک انسان ٹک ٹاک چلا کے تسکین لیتا ہے، فیس بک چلا کے تسکین لیتا ہے، دوسروں کے بارے میں غیبت کر کے تسکین لیتا ہے. تو جو سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ، اس میں آگے جو 2 آپشن میں نے بتائے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا. برائی والا کون سا ہو سکتا ہے؟ غیر اہم، غیر ضروری، بے مقصد چیزوں میں اگر آپ تسکین ڈھونڈتے ہیں تو یہ آپ کی جو چوائسیز ہیں یہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے. یعنی کہ یہ چوائسیز ایسی ہیں جو، مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ صرف اس لیے پیسہ کمانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ میرے پاس پیسہ ہے. ایک بندہ صرف اس لیے گاڑی لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے جو کزن ہے یا اس کا کوئی جو جاننے والا ہے اس کے پاس وہ گاڑی ہے، وہ ماڈل ہے، تو میں نے اسے اپڈیٹڈ ماڈل لینا ہے. تو یہ جسمانی لذت ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ہماری جو نفس کی لذت ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو پہلا جو لیول ہے وہ لذت کے لیول ہے. تو لذت کے لیول میں بھی اگر ایمان کی طرف لذت ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر غیر ضروری اور غیر اہم چیزوں کی طرف آپ کو لذت مل رہی ہے اور وہ چوائسیز آپ کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے بہت بیکار ہے. اب اس سے جو اگلا لیول ہے وہ جذبات کی سطح پہ رہ کے چوائسیز کرنا یا فیصلے کرنا. جذبات میں بھی آگے پھر 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اچھائی والے جذبات لے کے چلتے ہیں. مثلا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بہت اچھا ہے، اور اس کی بیس پہ اگر آپ کوئی چوائس کرتے ہیں تو بہت اچھی ہے. یا آپ نے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، یا آپ نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ وہ جذبات ہیں جو بہت اچھے ہیں. اگر بیلنس وے میں آپ لے کے ان کی بیس پہ چوائسیز کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جذبات کے لیول پہ رہ کے کچھ ایسے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بیس پہ اگر آپ چوائسیز کر رہے ہیں تو آپ بہت گھاٹے میں ہیں. وہ کون سے ہیں؟ نفرت، تکبر، حسد، انا. یہ وہ جذبات ہیں. ریاکاری، دکھاوا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ جذبات ہیں جو آپ کو ایکچوئل میں نقصان دے رہے ہیں. تو آپ دیکھا کریں کہ کہیں آپ کی چوائسیز ان برے جذبات کی بیس پہ تو نہیں ہو رہی. یعنی آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ ہیں تو جذبات کی سطح پہ، لیکن کیا اچھائی والے جذبات ہیں یا برائی والے جذبات ہیں؟
اب اس سے جو اگلا ایک لیول آتا ہے، یعنی ہم نے 2 لیول ڈسکس کر لیے ہیں. پہلا لذت کا لیول، اس میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور پھر ہم نے جذبات کا لیول دیکھا ہے. اس سے اوپر ایک اور لیول ہے کہ جس کی بیس پہ کچھ انسان ہیں جو اپنی چوائسیز کرتے ہیں، اور یہ لیول ہوتا ہے خواہشات کا لیول، پیشن کا لیول. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیشن اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ جذبات ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ خواہشات ان کی ہوتی ہیں، ان کو لے کے وہ اتنا اپنے آپ پہ طاری کر لیتے ہیں، اتنا خود پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ان کی چوائسیز پھر ان جذبات یا ان خواہشات کی بیس پہ ہوتی ہیں. اب اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، اچھائی والی خواہشات، نفیس خواہشات ہو سکتی ہیں آپ کی، اور برائی والی اور بری خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ایک انسان نے ایک پیسہ کمانے کا جنون اس حد تک خود پہ سوار کر لیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ سود بھی لے سکتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے، وہ دل بھی توڑ سکتا ہے. تو یہ ایک بری چوائس ہے، یہ نفیس چوائس نہیں ہے، یعنی کہ یہ نفیس آپ کہہ لیں کہ خواہش نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چوائس جو اچھائی کی بیس پہ ہے. یعنی کہ ایسی خواہش جو آپ نے فرض کر لیں آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے، اور اس کی بیس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے پیسے سیو کرنے ہیں. اب یہی خواہش کا ہی لیول ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی چوائسیز اچھی ہیں. لیکن جو سب سے بہترین جو چوائسیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ابھی 3 جو لیول ہم نے دیکھے ہیں ان میں ہم نے آگے 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں، لیکن جو ٹاپ کی معاملہ فہمی ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، جو سب سے اپر لیول ہے جس کی بیس پہ ہم چوائسیز کر سکتے ہیں، وہ یہ فہم کے لیول پہ رہ کے چوائسیز کرنا. اب اس میں بھی 2 آپشن ہیں. اب ایک ایسے بھی انسان ہے جن کے پاس فہم تو ہے، عقل تو ہے، لیکن وہ برائی کے راستے پہ اس کو لگا رہے ہیں. جیسے ہمارے پالیٹیشین، عقل تو ان میں ہے، تبھی 30 سال اتنے عرصے سے وہ براجمان ہے اپنے مقامات پہ کہ وہ آگے یعنی کہ حکومت لیے جا رہے ہیں، پیسہ کمائے جا رہے ہیں. یعنی عقل اور فہم ہے، لیکن وہ برائی کی طرف ان کو لگا رہے ہیں. لیکن کیا ہی خوب ہو کہ آپ میں فہم بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے. یعنی کہ سب سے جو ٹاپ کی ایک انسان کی چوائسیز ہوتی ہیں، سب سے جو بہترین چوائسیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو فہم کی بنا پہ ہوں اور ساتھ میں جذبہ ایمانی بھی ہو. یہ ٹاپ کا لیول ہے. اب یاد رکھیے گا، چھوٹے موٹے معاملات میں ہماری زندگی میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے جذبات کی بیس پہ چلنا ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر، یعنی کہ کوئی فرق اس سے خاص نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ اس کیٹیگری میں رہتے ہیں جو کیٹیگری آپ کی اچھائی کی طرف ہے، یعنی آپ لذت کے لیول پہ رہ کے اچھی چیزوں میں لذت لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ چوائسیز کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اب جذبات کے لیول پہ رہ کے اچھائی والے یا اچھے جذبات یا وہ جذبات جس سے اچھائی آگے بڑھتی ہے ان پہ رہ کے چوائسیز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آگے اسی طرح آپ کی خواہشات ہے اور وہ نفیس خواہشات ہے اور اس سے معاشرے کے اندر فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی بیس پہ آپ کی چوائسیز ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. اور آخری جو لیول ہم نے بتایا جو بہترین لیول ہے وہ فہم کا لیول ہے. اور فہم کے لیول پہ رہ کے اگر ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے، یعنی کہ ساتھ یہ شعور بھی آپ رکھتے ہیں کہ میں نے جو بھی چوائس کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو یہ بہترین یعنی کہ چوائسیز ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 4 سطحیں ہیں، ان سطحوں میں ہم نے پھر دیکھا کہ اچھائی والا پورشن ہے، برائی والا پورشن ہے. تو برائی والا پورشن چاہے لذت کا لیول ہے، چاہے خواہشات کا لیول ہے، چاہے جذبات کا لیول ہے، چاہے فہم کا لیول ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی ایسی چوائسیز جو اس سائڈ پہ ہم نے جو ڈسکس کی ہیں برائی والی سائڈ پہ، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جو چوائسیز ہم نے اچھائی والی سائڈ پہ رکھی ہیں ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوائسیز بھی ہماری فہم کے ساتھ ساتھ ہماری جذبہ ایمانی اور اسلامک ویلیوز کے تابع جو وہ ہماری چوائسیز جو ہوتی ہیں جی، یعنی کہ وہ ویلیوز جو اللہ آپ کہہ لیں وہ چوائسیز جو ان ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو اسلام نے اور اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہیں. یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ سب سے بہترین چوائسیز ہے. اب اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ معاملہ فہمی کرتے ہیں تو وہ بہترین ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کچھ جذبات اپنے رکھتے ہیں تو بہترین ہے. یا آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ لذتیں اپنے اندر اپناتے ہیں تو وہ برا نہیں ہے. مثلا ایک بندہ قرآن کی تلاوت میں سکون محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے تو یہ برا نہیں ہے. تو یہ سارا فلسفہ ہے اس کے پیچھے. شکریہ. اوکے، اللہ حافظ.